لاہور میں ایک موٹر مکینک عدیل نے ایک آن ڈیوٹی ایس ایچ او کو گولیاں مار کے، یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، جس طرح سے یہ 24 گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں، مہینوں گھر نہیں جاتے، کبھی ایمرجنسی ڈیوٹی، کبھی کہیں ڈکیتی ہو گئی، کبھی کہیں وی آئی پی موومنٹ، کبھی کہیں جلسہ جلوس، بہت محنت کرتا ہے پولیس والا۔ میں وہ بچہ ہوں جس نے جب ہوش سنبھالا تھا تو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ طاقت اگر اللہ آپ کو عطا کر دے تو پھر جھک جائیں، لف جاؤ۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاں میری ناک ختم ہو جاتی ہے وہاں میری حد بھی ختم ہو جاتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ عزت دار صرف ہم نہیں ہیں، سامنے والا بھی عزت دار ہے؟ ہم تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخاری فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج کی کہانی بڑی مختصر سی کہانی ہے، لیکن اس پر ہم کچھ بات کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں، اپنے رویوں کو بدل سکیں اور سوچ سکیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ گزشتہ روز لاہور میں ایک موٹر مکینک عدیل نے ایک آن ڈیوٹی ایس ایچ او کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا، اور جب اس موٹر مکینک عدیل سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ایس ایچ او موصوف مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، اور بڑی گندی گندی گالیاں دیا کرتے تھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک انسان جو ایک سرکاری عہدیدار تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور قاتل کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کے برے رویے سے بہت زیادہ تنگ تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ماسوائے اس کے کہ ایس ایچ او کے اپنے پستول سے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ ہم شاید اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں شاید ایسی خبریں سن سن کے عادت ہو چکی ہو۔ میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں، میں شاید ڈھیٹ آدمی ہوں، میں آج تک ایسی خبروں پہ ہمیشہ ملول ہو جاتا ہوں اور افسردہ ہو جاتا ہوں، اور میں ایسی خبریں سننے کا عادی نہیں رہا۔ میں وہ بچہ ہوں جس نے جب ہوش سنبھالا تھا تو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنے ہوئے تو عرصہ ہو گیا تھا، میں بات کر رہا ہوں 71، 72، 73 کی، جب میں نے ہوش سنبھالا۔ اور وطن عزیز سے خاص محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس وطن کی تمام جو عوام ہے اس سے، اور اس کے جتنے ادارے ہیں اور اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں ان سب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ مجھے پنجاب پولیس سے بھی بہت محبت ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، جس طرح سے یہ 24 گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں، مہینوں گھر نہیں جاتے، کبھی ایمرجنسی ڈیوٹی، کبھی کہیں ڈکیتی ہو گئی، کبھی کہیں وی آئی پی موومنٹ، کبھی کہیں جلسہ جلوس، بہت محنت کرتا ہے پولیس والا۔ لیکن ایک ایسا جو بد کلامی کرتا تھا، بد زبانی کرتا تھا، اس کی وجہ سے ہم تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میں جانتا ہوں بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے پولیس والے ہیں جی، اور بڑی محنت کرنے والے ہیں، حق حلال کھانے والے ہیں، اور عوام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے پولیس والے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں۔ وہ جو اچھے نہیں ہوتے ان میں سے شاید یہ شخص تھا، اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا۔ دوستو، جب میں یو کے جاتا ہوں، وہاں پر مجھے ایک چیز بڑی اعلیٰ درجے کی لگتی ہے۔ وہاں پر ایک طاقتور اور ایک کمزور کے اندر بڑا اعلیٰ درجے کا بیلنس ہے۔ اب وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا، ایک طاقتور ایک کمزور کی بے عزتی کیا کرتا تھا، کمزور نے اس کی جان لے لی۔ اس نے جو راستہ اختیار کیا نہایت غلط ہے اور ناقابل قبول ہے۔ آپ کسی بھی صورت کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے، اسی طرح آپ کسی بھی صورت کسی انسان کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں باتیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اب یو کے میں نے بہت سارے لوگوں کو لڑتے دیکھا، طاقتور کو کمزور کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے وہاں کہ
اگر ایک شخص ابیوز کر رہا ہوتا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو سامنے والا بھی اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے اور ابیوز کر لیتا ہے، اور دونوں نے ہاتھ کم و بیش باندھ رکھے ہوتے ہیں پیچھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس نے پہلے ٹچ کر لیا اس کے خلاف ایکشن ہو جانا ہے اور اس کی جان خلاصی نہیں ہونی. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں یہ قانون آ جائے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے سامنے جتنا مرضی طاقتور ہے، اگر میری بے عزتی کرے گا، اگر میری عزت نفس کو پامال کرے گا، تو میں بھی جواب میں اس کو تگڑا جواب دے سکتا ہوں. تو بات ہاتھا پائی تک اور پستول اٹھانے اور جان لینے تک نہ پہنچے. لیکن جب ایک کمزور مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری پیش نہیں چلنی، تو پھر وہ اس قسم کا غلط راستہ اختیار کرتا ہے جو عدیل نے کیا. اور دونوں کا رویہ، ایس ایچ او کا بھی اور عدیل کا بھی، قابل مذمت ہے. اس سے پہلے فاروق آباد کے اندر غیر حاضری لگائی تھی کسی انسپیکٹر نے کسی سپاہی کی، اور اس سپاہی کو بھی یہ شکوہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے. اس نے حرکت یہ کی کہ سرکاری گن سے اس کو صبح واک کرتے ہوئے اس انسپیکٹر کو یا جو بھی اسسٹنٹ تھا اس کو مارا اور خودکشی کر لی. پھر ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک ڈی آئی جی کو اس کے گن مین نے یا ڈرائیور نے اسی ایلیگیشن کے تحت قتل کر دیا تھا کہ جی یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. دوستو، ہم یہ کیوں سمجھ نہیں رہے کہ دین میں کسی کو گالی دینے پر کتنی سخت گرفت ہے اور ممانعت ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ عزت دار صرف ہم نہیں ہیں، سامنے والا بھی عزت دار ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاں میری ناک ختم ہو جاتی ہے وہاں میری حد بھی ختم ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا دینا چاہیے. بلکہ جب پہلی بار کبھی ایسا ہوا تھا نا کہ کسی افسر نے گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، تو اس کے ماتحت نے کوئی بڑا ایکشن لے لیا تھا. یہ ایکشن اس وقت ہونا چاہیے تھا. اور ایکشن کیا لینا ہے؟ میں سخت کی بات نہیں کر رہا. ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو، ہمیں شعور دینا ہے، ہمیں ان کا شعور بیدار کرنا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کو برا کہنے سے، غلط کہنے سے وہ ہو نہیں جاتا. ہمارے بڑوں نے ہمیں بچپن میں ایک بات سکھائی تھی کہ بازار کی گالی کس کی جو مڑ کے دیکھے اس کی. یہ میں اعتراف کرتا ہوں جی، مجھے بھی گالی کبھی اچھی نہیں لگی. اور وہ جو جوان افتخار رفیع تھا اشفاق احمد کے ملنے سے پہلے، وہ تو لڑ بھی پڑتا تھا اور تھپڑ بھی مار دیا کرتا تھا اور بڑا غصہ کرتا تھا اور جواب میں گالیوں کا ایک درجن کا تحفہ دیا کرتا تھا. لیکن یہ والا افتخار رفیع اب گالی سن لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اور دعا دیتا ہے. لیکن یہ والی سٹیج ہر شخص پہ نہیں آ سکتی. وقت گزرتا ہے، آپ زندگی کو سمجھتے ہیں، زندگی کے فلسفے کو جانتے ہیں، انسانیت کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ چل یار یہ گال کٹتی تو میرا کی لیتا ہے نے. لیکن ہر شخص اس بات کو نہیں جانتا. میں نے آپ کو صابر کا واقعہ سنایا تھا، صابر ڈرائیور کا. لاسٹ 70s یا ارلی 80s کا واقعہ تھا. ایک افسر تھا جس کے پاس وہ ڈرائیور تھا. 18ویں 19ویں اسکیل سے بھی زیادہ تنخواہ وہ اس کو دیتا تھا ڈرائیور کو، لیکن اس کو گالیاں دیا کرتا تھا. اور یہ کہہ کر کہ یار تینوں تو میں اپنا سمجھنا وا، میں تو گال انہوں کرنا وا جہاں میرے دل دے قریب ہوئے. صابر نے اس سے کہا تھا سر پھر آپ مجھے غیر سمجھیں، دل سے دور کر دیں لیکن گالی مت دیں. اور وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ واقعہ مجھے خود ایک افسر نے اپنے بڑھاپے کے عالم میں سنایا تھا، جو پھر پوری دنیا نے دیکھا بھی اور آپ نے بڑا پسند کیا. 1400 سال دین اسلام کی پریکٹس کرنے کے باوجود یہ کیوں سمجھ نہیں پائے کہ کسی کو گالی دینا نہ زیب دیتا ہے، نہ مناسب ہے، نہ میرا حق ہے. ہم کیسے کسی کی عزت نفس کو پامال کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں. میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، میں کہا بیگم اللہ خیر کرے کہ ہمارے پاکستان میں ویسے تو شوہر بہت اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے اور بیویوں کی عزت کرنے والے ہیں، لیکن وہ 3% 4% مرد حضرات جو بیویوں کو ابیوز کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے اور قدغن لگاتے ہیں. یہ ایس ایچ او والا واقعہ دل والا کہیں وہ بیویاں نہ دیکھ لیں. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو خبردار بھی کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا را ایسا مت کیجئے. گالی مرد ہو یا عورت کسی کو اچھی نہیں لگتی. برا بھلا کہنا، حق تلفی کرنا، مرد ہو یا عورت کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اپنی بیویوں کے ساتھ
नेक सलूक कीजिए, उनको गालियां मत दें, उन पे कतगन मत लगाएं। आप इसका इख्तियार नहीं रखते, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और दबाव डालते हैं तो फिर औरत क्या करती है? औरत अल्टीमेटली तलाक ले लेती है। और किसी औरत का खुला लेकर आपको छोड़ जाना, आपकी इंसानियत, आपका शौहर होने और आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट होता है। वो ये कह के जाती है कि दुर फिटे मुँह लाना तो तेरे थे, मैं तेरे नाल नहीं रहना, तुसी इस काबिल ही नहीं है। तो औरत भी तकरीबन बदला ही ले रही होती है जब खुला लेती है शौहर से और कहती है मैंने तेरे साथ नहीं रहना। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि मौत किसी की भी आ जाए, माँ बाप हों, कोई रिश्ता हो, ये लॉस नहीं होता। कारोबार तबाह हो जाए, ये लॉस नहीं होता। लॉस होता है जब कोई किसी को ये कहता है ना, मैं तेन छड्डन लगा जे, या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आज के बाद मुझसे मत मिलना। दोस्तों, एक मोटर मैकेनिक हमारी सोसाइटी में कितना तगड़ा होता है, वो भी बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने आया होता है, और वो नौजवान पता नहीं शादीशुदा था नहीं था, उसके क्या मसाइल थे। अब उसको, अब तक की बात जो मुबैना तौर पर जो उसको गालियां दी गई, उसकी पादाश में उसने SHO की जान ले ली। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है किसी सोसाइटी का। हमें अभी बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें लोगों को बताना है कि इंसानी जान है क्या, इंसानी जान की कदर व कीमत क्या है। हम अभी ये जान ही नहीं पाए। आप इस करैक्टर को क्या सज़ा देंगे? करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि अगले अदील को कौन रोकेगा अगर किसी की ज़बान नहीं रुकती। अगर हम फोर्स में होके और पाकिस्तान के इदारों के नुमाइंदे होके इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। आप उसके अहल नहीं हैं। हमें मोहब्बत से रहना है, हमें प्यार से रहना है। हम किस नबी के मानने वाले हैं? जो मोहब्बत थे, जो प्यार थे, जो इखलास थे, जो माफ़ी दिया करते थे, दरगुजर से काम लेते थे। दोस्तों, बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे, रोटी कपड़ा मकान तो हमें हिंदुस्तान में मिल जाया करता था, लेकिन सरहद के उस पार हमारी इज़्ज़त नफ्स नहीं थी। पाकिस्तान में आना और इसको बनाने का मकसद इशफाक साहब फरमाते थे कि वो ये है कि हमारी इज़्ज़त नफ्स बहाल होगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा भी, और बारों कुसी आपा ने राह रवा में भी लिखा कि हमने पाकिस्तान बनाया था कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स बहाल होगी, और उन्होंने एतराफ़ किया था कि इज़्ज़त नफ्स बहाल नहीं हो सकी पाकिस्तानी अवाम की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? खैरियत? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। अपने बाबा को सलाम कहिएगा मेरा। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम भाजी, की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, हज़रत इंसान की इज़्ज़त करना, इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना और कदर करना बेहद ज़रूरी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आइंदा कोई SHO या कोई भी ताकतवर शख्स किसी कमज़ोर को गाली ना दे। और मैं कमज़ोर से भी दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह दे बंदे, वो थां बदलना है, वो तो चला जा किथे। मतलब इंसान की जान लेना, उसने तेरी इज़्ज़त नफ्स को कत्ल किया, तूने उसके नफ्स को, उसकी जान को ही कत्ल कर दिया। इसमें माफ़ी तो नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब मुझे समझ आती जा रही है, जो बेड़ा मैंने उठाया था कि मैं लोगों में मोहब्बत, प्यार, खलूस, इखलास और माफ़ी दरगुजर को पैदा करूँगा, मुझे अब इस पर ज़्यादा काम करना है। इफ्तिखार रफ़ी तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाने हैं, लोगों से हंस के बात करनी है माफ़ी के साथ, और उनको रिक्वेस्ट करनी है यार ना करया करो, हर गल दिल ते नहीं लै जाईदी। अभी पिछले दिनों एक पुलिस नाके के ऊपर, वो शायद पहचाना नहीं था, उस लाजमी नहीं है कि मुझे सारे पहचाने, मैं केड़ा मार्लन ब्रांडो है, लेकिन उसने, सिपाही ने बड़ी बदतमीज़ी की थी मेरे साथ, और मैं ऐसे मुस्कुरा के उसको देखता रहा। उसने कहा जी ID कार्ड दे, मैंने दिया, मेरे बेटे का ID कार्ड लिया, कहाँ से आ रहे हो, क्यों गए थे? भाई उसकी ड्यूटी है यार, वो अलग बात है, ज़रा थोड़ा सा लहजा नरम करके बात कर लेता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। मैं कहा देख यार, ये बेचारा सर्दी में खड़ा हुआ है, हम गर्म गाड़ी में बैठे हुए हैं, पत्नी कितों का पिंड नहीं गया होना, पत्नी यदि माँ बीमार होनी है, यदि तनख्वाह जी तक गुजारा नहीं होना होता। मैंने ये सारी बातें सोच के ना उसकी बदतमीज़ी दिल से भुला दी।
لیکن ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ طاقت کا توازن بڑا ضروری ہے. بھری جوانی میں یا اکھڑ دماغ لوگوں کے پاس طاقت نہیں آنی چاہیے. طاقت اگر اللہ آپ کو عطا کر دے تو پھر جھک جائیں, لف جاؤ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. آخر میں ان شوہروں سے گزارش کروں گا جو بہت کم ہیں لیکن اپنی بیویوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور مارتے بھی ہیں, نہ کریا کرو یار. اس سے پہلے کہ آپ کی بیوی خلا کی صورت میں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دے. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.